أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیاسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس مز پڑھو اسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یس زن اعلان کورمت یا یس زن مومنن یہ ترغیب دزمت کہ حقیقی کامیابی ہسا صرف تمس شخصس لبن واجی یس پن پان جہنم کے عذاب نش بچائے اور اس پن پان جنتس قابل بنائے. بہرحال ات کیا وجہ حقیقی کامیابی کیا ات ونان. اس کے لیے میں نے آپ کو جنت اور جہنم کا تھوڑا سا یہ زن قرآن پاکس مز امیک آمت تعارف کران. جہنم کا تعارف کل کے درس میں ہمیں مطلب تھوڑا سا اس کا ہو گیا. بہرحال میں کرے تے گزارش کہ قرآن پاکس مز یتن یتن تے جہنمک تذکر آمت یا جہنمک یم زن آیات بہرحال ان کو آپ خود سے بھی دیکھیں گے. تکیاز سارے کھوت یہ زن بنیادی مقصد یم خاطر زن مسلمان آمت وہ یہ ہے کہ وہ جنت کے قابل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. بہرحال آزک درس یہ زن یہ مشتمل آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا سا جنت کا تعارف دیکھیں گے کہ احادیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں جنت کا کیا تعارف کیا گیا ہے. بہرحال جنت کیا بنیادی طور پر جنتک یہ زن لفظی معنی جنت کا لفظی معنی ہے گھنے باغات. یعنی لفظی معنی اگر جنتک وچھو جنتک لفظی معنی گھنے باغات. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں گے جنتس خاطر قرآن پاکس میں مختلف الفاظ آمد استعمال کرنے. کہیں پر اس کو دار السلام کہا گیا ہے, کہیں پر اس کو دار القرار کہا گیا ہے, کہیں پر اس کو یہ زن رضا اللہ کی رضامندی کی جگہ کہا گیا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختلف ناموں سے قرآن پاک میں بہرحال اس کا ذکر کیا ہے. دویم کت یزن تہ جنتس متعلق یاد تھیو سہ یہ کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ جہنم اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کی نشانی ہے, اسی طرح جنت یہ زن یہ اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی کی یہ زن اس کی علامت ہے اور اس کی نشانی ہے. دوسری بات جہنمس متعلق پوڑ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ایک قسم کی قید ہے یا ایک جیل ہے جس میں اللہ کے نافرمان بندوں کو قید کیا جائے گا. اس کے برعکس جنت یہ زن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقرب اور اللہ کے جو مومن بندے ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیر و تفریح کے لیے ان کی مہمان نوازی کے لیے بہرحال اس کو تخلیق کیا ہے. اچھا یہ جنت ہے کیا؟ یہ جنت یہ زن امچ نعمت کیا اور جنت کی کیا خوبصورتی ہے. بہرحال اس کے بارے میں ایک دو احادیث مبارکہ اور ایک دو آیات ہم مختصر وقت میں پڑھیں گے تاکہ تھوڑا بہت گیس ایسی جنتک شوق اور تھوڑا بہت گیس ایسی جنتک تھوڑا ادراک. بہرحال جنتس متعلق زن گۄڈنِچ کتھ مسلمان یاد گژھِ تھاوُن. عام طور پر عام کتھن مز ونان حالانکہ یہ تو کلمہ کفر ہے, البتہ میں صرف نقل کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ کت تر فکر. میں اوتر تہ وونمت درسس مز کہ کن سات انسان تیتھ کلام زی مز کڑان جو بظاہر اتنا سنگین ہوتا ہے کہ مومن یا مسلمان سے پائی لگن میں کس کلام کوڑ زی مز, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اسے جہنم کے عمیق گڑھوں میں گرا دیتا ہے. تو وہ کتھا مجھ کت یہ کہ عام طور پر کن سات گندن ونان تا یہ جنت ونت چھن کہین یا یہ جہنم وہنم چھن کہین, اور کبھی کبھی ہم وہ مقولہ بھی یا مہارا بھی پڑھتے ہیں کہ جنت شنت کچھ نہیں باغا شاگا ہے, جہنم وہنم کچھ نہیں روبہ داش نہیں کام کر.
حالانکہ یہ بات جو ہے یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر، یعنی اس سے انسان کس کے نزدیک ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ تکیاز جنتک اور جہنمک امیک ذکر امیک تذکر قرآن پاکس مز تہ اور اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اس گژھ نہ کن ساتنس جوکس مز تہ یا عام یس زن اس تمسخر کس اندازس مز یا کن ساتنس لائٹلی ونان چھ تائی جنت ونت کیا، یہ باتیں اصل میں کیا ہیں؟ یہ کلمہ کفر ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں ایک حدیث میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال روایتن مجھ آمد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چھ روایت کرن، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ پنی کتاب یس زن تہذیب الآثار اس میں لکھا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یعنی ات جنتس متعلق فرمو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان اشہد اللہ الہ حق، یعنی میں گواہی دیتا ہوں، فرماؤن کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ ان اللہ حق، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات، اللہ کا ہونا حق ہے، یعنی کیا لوگ خدائے سے انکار کرن۔ تو اس حدیث میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کا وجود یہ حق ہے۔ وَلِقَاءِ اللَّهِ حَقٌ، اور اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا مرنے کے بعد یہ بھی حق ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کے سامنے جواب دہ ہونا، کھڑا ہونا، یہ بات بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ، اور جنت بھی حق ہے، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌ، اور نار جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ حق۔ گو یہ حدیث مبارک، اس لیے کوئی شخص اگر جنت یا جہنم کا انکار کرے گا تو وہ اس حدیث کی روح سے بالکل کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث مز ام پت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہیچن کہ دعا ازو منگن اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی بشس خدا اس پناہ منگن کم نش؟ عذاب قبر نش، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَمَمَاتِ، اور میں زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے نجات مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور بشس اللہ تبارک و تعالیٰ کمس نش یہ نجات مانگ دجال سے فتنے نش۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ النَّارِ، اور میں نار یعنی جنت کے یہ جہنم کے عذاب سے اللہ سے پناہ۔ وہ پہلی بات آج کے درس کی آپ یاد رکھیں گے کہ جنت اور جہنم کا وجود یہ حق ہے، جو کوئی ان کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ دیم کت یزن جنتس متعلق یاد تھاؤن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ روایت کرن، اور مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی یہ کون سی روایت ہے؟ حدیث قدسی، یعنی یس روایت زن آخرس پہ سٹاپ گژھِ رب العالمین پہ اس کو کہتے ہیں کیا؟ حدیث قدسی۔ یس روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سٹاپ گژھن تتھ حدیث موقوف، اور یس روایت صحابیس پہ سٹاپ گژھن تتھ حدیث مرفوع۔ بہرحال یت یس زن حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن کہ فرمو ہسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماؤن، یہ کون سی حدیث ہو گئی؟ حدیث قدسی۔ کیا فرمان؟ کہ میں نے اپنے خاص اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ میں ہسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان میں ہسا پنن مقرب بندن خاطر پنن خاص بندن خاطر جنتس مز تم نعمت تھامچ تیار کرت۔ کم نعمت؟ کسی آنکھ نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، یعنی کانس اش یعنی کسی وجود کسی اس کا تصور ہی نہیں ہے، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا نہیں ہوگا، یعنی کانن تے آسن تمن نعمتن مطلب بوزمت کیا؟ ارے دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، کسی دل یا کسی دماغ کے وہم و گمان میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہوں گی، یعنی یمن نعمتن ہند گمان تے آسن کانسی دماغس گومت کانسی دلس گومت کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم جنت کا تذکرہ کریں گے یا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، حقیقی ادراک ہم جنت اور جنت کی نعمتوں کا نہیں کر سکتے ہیں، یعنی سو تصور حقن انت کی جنت کیا آئے اور جنت کی نعمت کیا آئے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے ان نعمتوں کو نہیں سنا ہے،
और किसी शख्स के जहन पर दिमाग पर उन नियामतों का तस्वुर भी नहीं गुजरा है। इसलिए कुरान पाकस मज जन्नतुक तज़किर आमुत या अहादीस मुबारकान मज जन्नतुक तज़किर आमुत, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए कहा गया है, वरना जन्नत कैसी है ये उसी दिन मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाहुल मुस्तआन, जब अल्लाह के फजल से कोई इंसान उसमें दाखिल हो जाए, तब से तय फिक्री जन्नत। ठीक है, कुरान में जो आया है या अहादीस में जो आया है, ये इंसानी नाकिस अक्ल को इनका इदराक कराने के लिए, इनको समझाने के लिए कहा गया, वरना इंसानी अक्ल में जन्नत का हकीकी तस्वुर आने वाला नहीं है। ठीक है, हदीस मज आमुत यह दयम कत जन्नतस मुतलिक ब्याह कत अहम अल्लाह ताला फरमूत कुरान पाकस मज कि इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, यानी बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और अमल सालिह किए उनके लिए क्या है, जन्नत जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी। गो जन्नत कमन खातिर छे, जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो मोमिन बंदों के लिए बनाई है और दूसरा वो बंदे जो ईमान लाने के बाद क्या करेंगे, अमल सालिह। और 20 जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमान लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, यानी ये जन्नत जो है हुस्ना से जन्नत आख नाव, ठीक है, जन्नत से गुतुल नाव, ये हुस्ना जो है, ये जन्नत जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए बनाई है जो हुस्न अमल करके आए होंगे, यम जन क्या हेत आसन आमत, यम जन हुस्न अमल हेत आसन आमत। और ये भी याद रखिए कुरान जय जय मुसलमान ताकीद कर्मज कि तुहद अमल तथ मज गसन हुस्न अमल, ज्यादा अमली हन अल्लाह तबारक व तआला मुतालबा कर्मुत। कोई शख्स है वो दिन भर नमाजें पढ़ता है मगर अख नमाज तो सोद क्या, ये अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल, बल्कि सिर्फ अगर का इंसान फर्ज योतन पढ़े, फर्ज नमाज योतन पढ़े, मगर उनको हुस्न के साथ, उनको अच्छाई के साथ अदा करे, ये उस बात से कई ज्यादा बेहतर है कि इंसान हजारों रकातें पढ़े मगर तुम सुन्नत मुताबिक तुम सोद क्या। तवे अल्लाह ताला कुरान पाकस में फरमान तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। अल्लाह तबारक व तआला यमसन ज़ात बाबरकत छ, अल्लाह ताला फरमान मे कोर मौत हयात एम खतर पौध केम खतर लियब्लुवकुम, ताकि बह आजमाऊ तय, बह हेमू तय इम्तिहान, का हेमू इम्तिहान अय्युकुम अहसनु अमला, तोह मुझ कुस कर हुस्न अमल, तोह मुझ कुस कर बेहतर अमल। यह आन वन क्या लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सर अमला, कि बासा वो तोह मुझ कुस कर अक्सर अमल, क्या आन वन क्या, बल्कि वन क्या कुस कर तोह मुझ बेहतर अमल। इसलिए दयम कथ थो याद, अगर हमें जन्नत का हसूल जरूरत है, अगर व्यसन कि खुदा गस बनावन कत काबिल, जन्नतस काबिल, पन्न अमलन मज कह अन हुस्न अमल, यानी नमाज पढ़ो तथ मज हुस्न आसन, खुदाय सिंद वत मज करो खर्च तथ मज हुस्न आसन, कंस करो कह मामल तथ मज हुस्न आसन, कंस करो रुत अंदाज कत सो कत कित पे तथ मज क्या आसन। ये अमाल हमें जन्नत की तरफ ले जाएंगे। अक्सर अमाल, अमाल की कसरत इंसानों को जन्नत की तरफ नहीं ले जाएगी, बल्कि कुछ नहीं इंसान अमल हुस्न अमल, रुत अमल। आपने सुना होगा हदीस मुबारक कि फाहिशा खातून वो जंगल से जा रही थी, यमिस तवाइफ वन आज के जमानस मज, वो जंगल से जा रही थी, बहरहाल जाते जाते प्यास लग गई, बहरहाल ब्रोह किन जमान मज जंगल मज कीर खनित तुम बड़ तुम चाह, तथ मज राहगीरन खतर या पकन वालन खतर आब वाब ताकि कह चे, बहरहाल कोई बादशाह बनवाता था या का अमीर आसे सो सदके जारिया की नीति थावन बन। तो बहरहाल वैसे ही जब इस फाहिशा औरत का वहां से गुजर हो गया, अमिस ज्यादा त्रेश लजमस, रास्ते में कुआं मिला, बहरहाल यह वस अत कीरिस मज पे बसन तिक अत बाल्टीना वाल्टीना, यह वस और मशक्कत सान चेन पानस त्रेश बुझौन त्रेश, मगर ये वापस खज अत वुन हून सो त्रेश सत बिल्कुल जेव फटित द्राम, पर अमिस हूनिस पे तरस, इसने बहरहाल यह वस वापस अत कीरिस मज वसान रवायत में आमद कि इसने अपने जुराब निकाले, जुराब छो ना मोज चमड़ू, तथ मज खोड़न यह कुस आब, और रिवायत में आता कि दांतों से इसको पकड़ा, पान खस, बहरहाल थप कर
اور کتنا مشکل ہوتا تھا ان دنوں میں کیرس میں وسن پت کھسن بہرحال ام چانو امس ہونس تریش حدیث میں ہے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے اور مستند روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت اور جنت کا فیصلہ کس عمل پر کر دیا؟ اس ادنا سے عمل پر. اس بظاہر کا بڑا عملہ باسن لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل اس نے کیوں کیا, کیسے کیا تھا. ات عمل مز بنیادی طور پر حسن عمل. اس نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اس جانور کو پانی پلا. ہاں مگر ان یہ بدل نتیجہ ولو واشن پرواہ کی نماز تہ پڑھنے کہین, روز تہ تھانے کہین, حج تہ کرنے کہین, زکات دنے کہین, بہ کر کم عمل مگر کر رپ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہم پر فرض کیے گئے ہیں تم اعمال گھس کرن رت انداز حسن سان. اور سب سے بڑا حسن کیا ہے عملوں کا, یہ تھے یاد. عمل مز کم چیز سے حسن پید گھن. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ زیٖٹھ نماز پڑھن یہ گو حسن عمل نہیں. حسن عملس خاطر زٕ چیز یاد تھاؤن. یہ میں تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں تک جنت کا تذکرہ بھی آئے گا مگر تربیت کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اکس عمل مز کت پہ حسن گھن پود. دو باتوں سے حسن پیدا ہوتا ہے, یاد رکھیے. ایک کہ نیت گژھِ آسٕنۍ خالص, یعنی یہ عمل گژھِ آسٕنۍ خالص کمہِ خاطر, محض حضرت اللہ جل شانہ خاطر. بلکہ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مے پنس امتس پہ سارے کھت زیادہ خطر یم چیزک وہ یہ ہے کہ میری امت شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائے. میری امت گھس مبتلا گھن کت مز شرک اصغرس مز. شرک اصغر کیا گو, ایک تو ہو گیا شرک. شرک اکبر گو بوڑ شرک, وہ نہیں. شرک اکبر گو بتن برونٹ کن نمن. شرک اکبر گو بت مان پن خدا اللہ تعالیٰ بچائے, یہ تو ہو گیا شرک اکبر. جو واضح شرک ہو وہ گیا شرک اکبر. مگر رسول اللہ فرمو مے پنس امتس پہ سارے کھت زیادہ خدشہ کمیک شرک اصغر. شرک اصغر گو خفیہ شرک. کیا مطلب, پھر مثال بھی دی. مثال دژ رکوعس انسان وسان سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, مگر اور ژاو کان دروازس مز کمرس مز ژاو کان نفر یا مسجد میں ژاو کان نفر. اب اس نے اس آدمی کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا رکوع لمبا کیا, تھوڑا سا سجدہ لمبا کیا. اب یہ رکوع کس کے لیے ہو گیا, یہ ہمارے خدائے خاطر کے نیچے ہاؤ خاطر. یہ ہے شرک اصغر یعنی خفیہ شرک, جو انسان کو شرک نظر نہیں آتا ہے مگر حقیقت میں یہ معبود اس نے کس کو بنایا, کسی دوسری ذات کو. تو یہ تھنس. تو سب سے پہلا حسن جس چیز سے عمل میں پیدا ہوتا ہے وہ ہے اخلاص نیت, یعنی خالص گژھِ عمل آسن کمس خاطر, اللہ تعالیٰ سن خوشنودی خاطر. اور یاد تھٲیزیو جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. تات عمل میں اللہ تعالیٰ کیا تراون, برکت تراو. اوے حدیث مز آمد, اور یہ حدیث ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھی. حدیث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میرے صحابہ اور باقی لوگوں میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ لوگ مطلب اگر ہسا صحاب صبح ورائے باقی میں امت اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کریں گے, اگر احد پہاڑ برابر تھے اللہ تعالیٰ سے وقت میں کیا کرا خرچ, پھر بھی وہ ایک سے جو یا گندم کے برابر میرے صحابہ کے انفاق کے برابر نہیں ہوگا. اما کیا اس میں کیا فرق ہے, کیونکہ ان کا اخلاص اور ہمارا اخلاص اس کا کوئی کمپیریزن اچھن کا کمپیریزن نہیں. اسی لیے صحاب صاحب بنا یوت بوڑ درج دن, ورنہ انہوں نے اتنی زیادہ عبادت جو آج کے دور میں لوگ کرتے ہیں تسبیح پھرن تیتا پھرن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی عبادت نہیں کی جتنا باقی بشائر, مگر ان کا درجہ کیوں سب سے بلند ہے, اس وجہ سے کہ ان کی عملوں میں جو اخلاص اور جو للہیتی صاحب نے عام انسان سندس عمل مز ٲسِتھ. اوے یاد تھاؤن جنت کا تذکرے سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ کون سا عمل ہمیں جنت کے قابل بنائے گی. ایک تو عمل میں ہونا چاہیے حسن عمل. وہ کس سے پیدا ہوگا, حسن عمل کے لیے سب سے پہلی شرط اخلاص نیت, یعنی نیت کے ساتھ کمس خاطر, خالص اللہ تعالیٰ سے رضا خاطر. پھر سے میں یاد دلاؤں گا آپ کو وہ حدیث کہ قیامتک دۄہ سارے کھت گۄڈنیتھ فیصلہ کرنے 3 شخصن ہند جنہوں نے بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے. ایک تو لایا جائے گا ایک عالم کو, دوسرا لایا جائے گا ایک سخی کو, اور تیسرا لایا جائے گا ایک مجاہد کو. سارے کھت گۄڈنیتھ یمن 3 شخصن فیصلہ کرنے قیامتک دۄہ. عالم کوتا بوڑ درجش, سخی کوتا بوڑ درجش, مجاہد کتنا بڑا درجہ ہے. مگر عالم کو کہا جائے گا کہ آپ نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ آپ کو عالم کہیں,
اور اللہ تعالیٰ ونس دپس سہ ون دنیا میں جو کچھ آپ کو چاہیے تھا وہ تو آپ کو دنیا میں مل گیا سخیس تی اتھے پہ ژھوٹ کر حدیث ون سخیس تی ون کہ ثک امسا ون کہ مے گھر ہاتم تائے ون دنیا میں وہ تو آپ کو کہا گیا وہاں پر مجاہدس یہ ون آپ نے جہاد اپنے اپنے آپ کی جان کر قربان ام خاطر لوگ ون میں جری لوگ ون میں مجاہد وہ تو آپ کو لوگوں نے دنیا میں کہا میرے پاس کیا ہے تو جہنم کے دروگوں کو کہا جائے گا ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جاؤ کہاں پر جہنم میں بظاہر عمل اصل مگر اخلاص نیت اس لیے جنت کے قابل بننے کے لیے سب سے پہلی بات اخلاص نیت عمل مز گژھِ کیا اصل ہاں مگر پہلی شرط ہے ایمان یہ تھٲیزِ یاد گۄڈٕ شرط ایمان الا الذین چھنا یہ اللہ تعالیٰ ونان کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری گو ان الذین آمنوا تو شرط ہے ایمان چھ شرط دویم یہ زن عمل چھ حسن عمل کس گژھِ آسٕنۍ اخلاص نیت دوسری چیز اس میں ہونی چاہیے اتباعی سنت دویم گژھِ آسٕنۍ کیا یعنی یہ عمل گژھِ آسٕنۍ کتھ طریقس پہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ اگر کوئی طریقہ اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے بہرحال اگر وہ کتنا بھی بڑا عمل آپ دیکھیں گے بہرحال سو عمل آسہ اللہ تعالیٰ سن وتہ مز قابل قبول کی بلکہ ات متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تہ فرمومت اس عام طور پر خطبہ جمعہس مز بوزان خطبس مز کیا پڑھن وکل محدثۃ بدعہ دین میں ہر کوئی نئی بات وہ کیا ہے بدعت وکل بدعۃ ضلالہ اور ہر کوئی بدعت وہ کیا ہے ضلالت گمراہی ہے وکل ضلالۃ فی النار ہر کوئی گمراہی وہ کہاں لے جائے گی انسان کو نار اس لیے جنتس قابل بننے خاطر ایمان پتہ شرط حسن عمل عمل مز کت پہ حسن پود ایک تو ہمیں نیت درست کرنی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے دویم سان عمل گژھِ طریقہ گژھِ آسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس گژھو یہ پیغام ہے کہ جنتس قابل یس زن جنت تصور ہکن ذہن مز انت یہ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے ہمیں کہا ہے دویم کت یہ یاد تھویں آج کے درس مز کہ جنتس قابل بننے خاطر زٕ شرط ایک ایمان دوسرا عمل صالح کت ونو عمل صالح بیاکھ ناو حسن عمل کیا گو عملن مز کت پہ حسن پود زٕ شرط تم خاطر اخ اخلاص نیت دویم یہ گژھِ آسٕنۍ مہر جناب محمد رسول اللہ یعنی عمل مز گژھِ طریقہ آسن کم سن جناب محمد رسول اللہ تہ بڑن ونو بہ زیادہ پہن جوانن چھ توتہ ات مز بڑ ات کیا ونان اب انقلاب آیا اب یہ ات کیا ونان اب ون چھ علم آمد مگر بڑن متعلق چھ یہ اکثر شکایت اور یہ ہوتا بھی ہے پنہ عقید پہ کن کت پہ ڈالن یہ واریاہ مشکل یہ تو بنا ہوتے مگر یاد تھو حسن عمل خاطر مہر ضرورت کم سن جناب محمد رسول اللہ اکثر کوئی بات آتی ہائی تیل سن پران ڈلمت تیلے سن پرانی ون یہ پران وان شریعت میں چلان کی شریعت میں صرف چلتا ہے کیا مہر جناب محمد رسول اللہ ہے مہر محمد رسول اللہ وسلم کی تو یہ عمل قابل قبول اگر سہ پران کران نور علی نور پران کران پران چھن حجت کھانا تہ عمل خاطر بلکہ حجت صرف کس ما انا علی اصحابی کہ حجت صرف جناب محمد رسول اللہ وسلم اور ان کے صحابہ خاص طور پر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ دین اس کت سمجھنے توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.